بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلی بن یزید کا دردناک انجام۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خلی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما یعنی ظالم و نا انصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب یعنی پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خلی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیا بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ سر اقدس کی تلاوت۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا، جب نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانہ یعنی اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے گزر رہا تھا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار میں اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بد نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت 42 کی تلاوت جاری تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔